سوات وہ وادی جسے دنیا پاکستان کا سوئٹزرلینڈ کہہ کے یاد کرتی ہے، آج اپنی سحر انگیز خوبصورتی کے بجائے ایک المیے کی گواہ بن چکی ہے۔ جہاں کبھی سیاحوں کی ہنسی وادیوں میں گونجتی تھی، آج وہاں چیخیں اور آہیں سنائی دیتی ہیں۔ مینگورہ بازار جو کبھی زندگی اور کاروبار کی رونقوں سے جگمگاتا تھا، اب کیچڑ، ملبے اور اجڑی دکانوں کا قبرستان دکھائی دیتا ہے۔ جمعے کے روز آنے والے اچانک سیلاب نے پلک جھپکنے کی دیر میں سب کچھ بہا ڈالا۔ وہ گھروں میں سجی ہوئی دعائیں، وہ خوابوں سے جڑے ہوئے کاروبار، وہ بچپن کی یادیں، سب پانی کے شور میں ڈوب گئیں۔ مینگورہ کی چینا مارکیٹ، جس کا نام کبھی چشمے کی ٹھنڈی روانی کی علامت تھا، آج بجھتے چراغوں اور ٹوٹے خوابوں کی علامت بن چکی ہے۔ بزرگ تاجر محمد یوسف، جو ایک عمر سے اپنی دکانوں کے سہارے زندگی گزارتے آئے ہیں، کھڑے کھڑے دیکھتے رہ گئے کہ کس طرح ان کی زندگی کی محنت لمحوں میں ریلے کی نظر ہو گئی، اور ان کے مطابق بڑے دکاندار لاکھوں کا نقصان سہ گئے، مگر چھوٹے تاجر جو صرف ایک کاؤنٹر پہ بیٹھ کے روزی کماتے تھے، وہ تو اپنی دنیا ہی کھو بیٹھے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، یہ آفت صرف قدرتی آفت نہیں تھی، بلکہ انسان کی غلطی نے بھی اسے اور ہولناک بنایا تھا۔ مقامی لوگوں کے بقول ایک نالے پر پل غلط جگہ اور ناقص ڈیزائن کے ساتھ بنایا گیا۔ بارش کے پانی کے ساتھ بہہ کر آنے والے پتھر اور درخت اس پل کے نیچے پھنس گئے اور یوں ایک مصنوعی ڈیم بنا۔ جب یہ بند ٹوٹا تو پانی موت کے سیلاب کی صورت میں بازار پہ یلغار کرنے لگا۔ وہ منظر ایسا تھا کہ لوگ دہائیوں تک بھول نہیں پائیں گے۔ وہاں کے ایک بزرگ ہیں ہارون رشید، ان کے آنسو تھمتے نہیں ہیں جب وہ بتاتے ہیں کہ ان کا چھوٹا بیٹا تہہ خانے میں تھا۔ بس چند سیکنڈز کی دیر تھی کہ اگر میرا بڑا بیٹا اسے کپڑوں سے کھینچ نہ لیتا تو آج وہ زندہ نہ ہوتا۔ یہ لمحہ صرف ایک خاندان کی نہیں، پوری بستی کی چیخ ہے۔ اسی دوران بنیر میں بھی کلاؤڈ برسٹ نے پانی کا طوفان پہاڑوں سے انڈیلا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید قدرت نے ایک ہی وقت میں دونوں وادیوں کا بوجھ زمین پہ گرا دیا۔ وہ منظر ان لوگوں کے لیے جیسے قیامت کی جھلک تھی۔ ہر طرف پانی کی گرج تھی، بجلی کی کڑک تھی اور انسان کی بے بسی تھی۔ سوات کی خوبصورت وادی جو کبھی خوشبو اور خرامہ جھرنوں کے گیت گاتی تھی، آج خاموش ہے، لیکن اس کے پتھروں اور پہاڑوں میں وہ چیخیں محفوظ ہو گئی ہیں جو آنے والی نسلوں کو بتائیں گی کہ حسن کے دیس میں بھی کبھی موت کا یہ رقص برپا ہوا تھا۔ کے پی کے پہاڑی سلسلے اور دلکش وادیاں ان دنوں ایک المیے کی گواہ ہیں۔ حالیہ بارشوں اور اچانک آنے والے فلیش فلڈز نے صوبے کو ایسی آزمائش میں ڈالا ہے جس نے ہر آنکھ کو نم کیا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ صرف چند دنوں میں 358 زندگیاں اس آفت کی نظر ہو گئیں، لیکن غیر سرکاری اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ یہ تعداد 700 کے قریب ہے۔ ان نمبروں کے پیچھے وہ کہانیاں ہیں جو صرف کاغذ پر نہیں سمٹ سکتی۔ بنیر جو اس تباہی کا سب سے بڑا شکار بنا، وہاں کی گلیوں اور کھیتوں میں 225 جنازے اٹھے اور اب بھی 118 لوگ لاپتہ ہیں، جن کی تلاش میں ماؤں کی دعائیں اور بچوں کی پکاریں گونج رہی ہیں۔ یہ طوفان صرف جانیں ہی نہیں لے کے گیا، بلکہ زندگیوں کے ڈھانچے بھی ڈھا گیا۔ 780 گھر اس آفت کا شکار ہوئے، جن میں سے 349 تو ملبے کے ڈھیر میں بدل گئے اور باقی شدید نقصان کی تصویر بنے کھڑے۔ ان ٹوٹے ہوئے گھروں کی دیواروں پر نہ صرف مٹی کے نشان ہیں، بلکہ وہ یادیں بھی بکھری پڑی ہیں جو کبھی ہنسی اور خوشی سے آباد تھیں۔ سوات، بنیر، باجوڑ، مانسہرہ، شانگلہ، دیر لوئر، بٹگرام اور سوابی جیسے اضلاع میں زندگی کی ترتیب بدل گئی۔ قدرتی آفات سے نمٹنے والے صوبائی ادارے پی ڈی ایم اے کی ہنگامی رپورٹ اس وقت کی سنگینی کو آشکار کرتی ہے اور متاثرہ اضلاع کی انتظامیہ کو ہدایت دی گئی ہے کہ امدادی سرگرمیوں کو تیز کیا جائے، مگر زمینی حقیقت یہ ہے کہ ہر لمحہ لوگوں کی بے بسی بڑھ رہی۔ بارش کے بعد بننے والے ریلے جب وادیوں میں گرجتے ہوئے اترے تو اپنے ساتھ نہ صرف کھیتوں کی فصلیں بہا لے گئے، بلکہ بچوں کی مسکراہٹیں اور خاندانوں کے سہانے خواب بھی چھین لے گئے۔ یہ کہانی ایک قدرتی حادثے کی نہیں ہے، بلکہ انسانی صبر، حوصلے اور بقا کی ہے۔ پہاڑوں کے دامن میں بکھرے ہوئے یہ دیہات آج ملبے میں ڈھکے ہوئے ضرور ہیں، مگر یہاں کے لوگوں کی نگاہیں اب بھی آسمان کی طرف امید لیے اٹھ رہی ہیں کہ شاید کل کی صبح پھر زندگی کی نئی رمق لے کے آئے۔ پاکستان میں جاری بارشوں نے جہاں پہاڑی علاقوں کو متاثر کیا ہے، وہیں اب ملک کے بڑے دریاؤں میں بھی پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے اور کئی مقامات پہ نچلے اور درمیانے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق پنجاب کے دریاؤں کی اگر صورتحال کی بات کی جائے، خاص طور پہ یہ صورتحال تشویشناک ہے۔ دریائے سندھ میں تربیلا کے مقام پہ نچلے درجے کا سیلاب اور پانی کا بہاؤ 3,09,000 کیوسک تک پہنچ چکا ہے، جبکہ کالا باغ، چشمہ اور تانسا کے مقامات پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے، جہاں پانی کا بہاؤ 4.5 لاکھ کیوسک کے قریب ہے۔
دوسری جانب دریائے راوی بھی دباؤ کا شکار ہے اور جسڑ کے مقام پہ نچلے درجے کا سیلاب اور 53,000 کیوسک کا بہاؤ رپورٹ ہوا ہے، جبکہ شاہدرہ پر پانی کی سطح فی الحال نارمل ہے، مگر آئندہ 24 گھنٹوں میں یہاں بھی نچلے سے درمیانے درجے کے سیلاب کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا اور سلیمان کی کے مقامات پر نچلے درجے کی سیلابی کیفیت ہے، جہاں پانی کا بہاؤ بالترتیب 64,000 اور 71,000 کیوسک تک ہے۔ پی ڈی ایم اے کے ترجمان نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دریاؤں کے اطراف رہنے والے شہری فوری طور پہ محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو جائیں، بچوں کو ندی نالوں یا دریاؤں میں نہانے نہ دیا جائے اور ہر قسم کی غیر ضروری نقل و حرکت سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ بڑھتا ہوا پانی کسی بھی لمحے خطرناک صورتحال اختیار کر جائے گا۔ اسی دوران حکومت پنجاب نے متاثرہ علاقوں میں فلڈ ریلیف کیمپس قائم کرنے کی بات کی ہے، جہاں بنیادی سہولیات، ادویات اور عارضی رہائش فراہم کی جا رہی ہے تاکہ متاثرین کو فوری ریلیف مل سکے۔ اس صورتحال نے ہمیں یاد دلایا کہ پاکستان میں بارشوں کی موسم کے ساتھ جڑی ہوئی یہ طغیانی صرف ایک قدرتی منظر نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگیوں، معیشت اور پورے سماجی ڈھانچے کے لیے کڑی آزمائش ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جو کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دیگر گرین ہاؤسز گیسز کے اخراج میں نہایت کم حصہ ڈالتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ماحولیاتی آفات کا سب سے زیادہ شکار بنتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان عالمی سطح پر کاربن کے اخراج میں 1% سے بھی کم حصہ ڈالتا ہے، لیکن کلائمیٹ رسک انڈیکس میں ہمیشہ سر فہرست ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ تو انفراسٹرکچر اس قدر مضبوط ہے اور نہ ہی شہری منصوبہ بندی اتنی جامع ہے کہ وہ ان تباہ کاریوں کا سامنا کر سکے۔ ہم کم آلودگی پھیلا کر بھی زیادہ نقصان اس لیے بھگتتے ہیں کہ ہماری معیشت زیادہ تر زراعت پہ مبنی ہے، جو براہ راست موسم اور پانی پہ منحصر ہے۔ جب بارش معمول سے زیادہ ہو یا دریاؤں میں غیر متوقع طور پہ پانی کا بہاؤ بڑھ جائے تو سب سے پہلے کھیت، مویشی اور دیہات کی بستیاں تباہ ہوتی ہیں، جو لاکھوں لوگوں کی روزی کا واحد ذریعہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جغرافیہ بھی اس مسئلے کو دو چند کر دیتا ہے۔ شمال میں بلند پہاڑ ہیں جن پر موجود گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں اور ہر سال گرمی کے موسم میں ان کے پگھلنے سے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ غیر معمولی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ دوسری طرف جنوب میں وسیع میدانی علاقے ہیں جہاں دریاؤں کے کناروں پر گنجان آبادی ہے۔ جب سیلاب آتا ہے تو اس کے ریلے سیدھے انہی میدانی علاقوں میں تباہی مچاتے ہیں۔ یہ وہی علاقے ہیں جہاں غربت کی شرح زیادہ ہے، لوگ پکے مکانات یا مضبوط حفاظتی بند بنانے کی استطاعت نہیں رکھتے، اور اس کے برعکس ترقی یافتہ ممالک میں اگر سیلاب آتا ہے تو وہاں پہلے سے وارننگ سسٹم موجود ہوتا ہے، نکاسی آب کے جدید نظام قائم ہے، متاثرین کو بروقت محفوظ مقامات پہ منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ان کے نقصانات انسانی اور مالی لحاظ سے محدود رہتے ہیں۔ پاکستان میں مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہماری شہری منصوبہ بندی اکثر دریاؤں اور برساتی نالوں کے قدرتی بہاؤ کو نظر انداز کر کے کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ندی نالوں پہ قبضہ کر کے یا ان پہ غیر قانونی تعمیرات کھڑی کر کے ہم پانی کا راستہ بند کرتے ہیں، پھر جب بارش غیر معمولی ہو تو وہ پانی بند راستے میں ڈیم کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور اچانک ٹوٹ کے پوری آبادی کو بہا لے جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے ڈیمز اور جو بیراجز ہیں اس کی گنجائش بھی بڑھتی ہوئی آبادی کے حساب سے نہیں بڑھی، جس کی وجہ سے پانی کو محفوظ کرنے کی بجائے اسے ضائع کرنا پڑتا ہے اور کئی بار یہی پانی سیلاب کی شکل میں تباہی مچاتا ہے۔ اگر اعداد و شمار کی میں بات کروں تو عالمی ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہر سال موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے اربوں ڈالر کا نقصان اٹھاتا ہے۔ صرف 2022 کے سیلاب میں 1700 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے تھے، معیشت کو 30 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہوا تھا، کھڑی فصلیں برباد ہوئی تھیں، مویشی بہ گئے تھے، لاکھوں مکانات تباہ ہوئے تھے، اور یہ نقصان صرف فوری نہیں تھے بلکہ آنے والے برسوں تک اس کے اثرات زراعت، خوراک کی فراہمی، تعلیم اور صحت پہ محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ ہم دنیا میں آلودگی کم پھیلاتے ہیں لیکن نقصان زیادہ سہتے ہیں، کیونکہ ہماری معیشت نازک ہے، ہماری منصوبہ بندی کمزور ہے، ہماری آبادی زیادہ خطرے والے علاقوں میں آباد ہے اور ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے۔ اس پس منظر میں دیکھا جائے تو پاکستان کو نہ صرف اپنے اندرونی نظام کو بہتر بنانا ہے بلکہ عالمی سطح پر بھی موسمیاتی انصاف کا مطالبہ کرتے رہنا ہے، کیونکہ ترقی یافتہ ممالک جو سب سے زیادہ کاربن خارج کرتے ہیں انہی کی وجہ سے ہم جیسے ممالک سب سے زیادہ قربانیاں دیتے ہیں۔ دنیا کے بڑے کاربن اخراج کرنے والے ممالک جن میں چائنا ہے، امریکہ ہے، یورپی یونین ہے، بھارت ہے اور روس ہے، یہ مل کر دنیا کے 70% سے زیادہ گرین ہاؤس گیسز خارج کرتے ہیں۔ صرف امریکہ کا حصہ تقریباً 14% اور چین کا 30% ہے۔ اس کے مقابلے میں پاکستان کا حصہ بمشکل 0.8% ہے، مگر جب موسمیاتی تبدیلی کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں تو ان کا سب سے بڑا بوجھ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک پہ پڑتا ہے جن کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے، نہ ہی اتنے وسائل ہیں کہ فوری بحالی ہو اور تحفظ کے اقدامات ہو۔
اگر ہم دنیا کے دیگر ممالک کی مثال دیکھیں، جاپان، نیدرلینڈ یا امریکہ، ان کے بعض حصوں میں بھی شدید بارشیں اور سمندری طوفان آتے ہیں، مگر وہاں نقصان کی شدت پاکستان جتنی نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ ان ممالک نے اربوں ڈالر لگا کے فلڈ پروٹیکشن وال، جدید ڈریننگ سسٹم، پیشگی وارننگ کے نظام اور ایمرجنسی ریسپانس ادارے بنائے۔ وہاں لوگوں کو قبل از وقت محفوظ مقامات پہ منتقل کیا جاتا ہے، متاثرہ علاقوں کو فوری امداد ملتی ہے۔ پاکستان میں نہ صرف وسائل کی کمی ہے بلکہ انتظامی کمزوری سب سے بڑی وجہ ہے۔ اکثر اوقات امداد دیر سے پہنچتی ہے، متاثرین مہینوں خیموں میں گزارنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اور بیماریاں کا پھیلاؤ جو ہے وہ مزید جانے لے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں سیلاب کا نقشہ ہمیشہ دوہرا ہوتا ہے، ایک طرف جانی و مالی نقصان، دوسری طرف طویل المدتی اثرات جیسے غربت میں اضافہ ہو، بچوں کی تعلیم متاثر ہو، لاکھوں افراد بے گھر ہو جائیں، صحت کا بحران پیدا ہو جائے۔ یعنی مثال اگر میں دوں 2022 کی، تو سیلاب کے بعد صرف کھیتوں کی تباہی نے ملک کی فوڈ سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال دیا تھا، جس کے نتیجے میں گندم اور سبزیوں کی قلت پیدا ہوئی تھی، مہنگائی نئی بلندیوں پہ پہنچی تھی، اور یہ صورتحال ایک قدرتی آفت نہیں بلکہ عالمی سطح پر کلائمیٹ جسٹس یعنی موسمیاتی انصاف کا سوال ہے۔ اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے پاکستان کے دورے کے موقع پہ کہا تھا کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کی سزا مل رہی ہے جس میں اس کا اپنا قصور نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس بیان نے اس حقیقت کو مزید اجاگر کیا تھا کہ پاکستان جیسے ممالک کے لیے عالمی برادری کی اخلاقی اور مالی ذمہ داری کہ وہ نہ صرف گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں کمی کریں بلکہ متاثرہ ممالک کو مالی اور تکنیکی مدد بھی فراہم کریں۔ پاکستان کے لیے چیلنج یہ ہے کہ وہ ایک طرف اپنے اندرونی مسائل جیسے غیر قانونی تعمیرات، کمزور ڈیم سسٹم اور شہری منصوبہ بندی کی خامیوں کو دور کرے، اور دوسری طرف عالمی سطح پر اپنی آواز مضبوط کرے تاکہ دنیا بھر کے بڑے آلودگی پھیلانے والے ممالک اپنے کیے کا کچھ بوجھ اٹھائیں۔ اگر یہ نہ ہوا تو آنے والے برسوں میں موسمیاتی آفات نہ صرف زیادہ شدت اختیار کریں گے بلکہ پاکستان جیسے ممالک کے لیے ترقی اور بقا کا خواب مزید مشکل ہو جائے گا۔ اب تو یہاں تک باتیں ہو رہی ہیں کہ کلاؤڈ بس جو ہے یہ صرف پہاڑی علاقوں میں اب نہیں ہوگا، یہ اب میدانی علاقوں میں بھی ہوگا، یہ پنجاب کے اندر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اب وہ باتیں گئیں کہ جو پانی بخارات کی صورت میں اوپر اٹھے، وادیوں سے ٹکرائے اور پھر جا کے وہ اپنا بوجھ برداشت نہ کرے اور پھٹ کے نیچے گر جائے یا فلیش فلڈنگ ہو، تو وہ فلیش فلڈنگ اگر اب میدانی علاقوں تک آن پہنچی ہے اور آن پہنچے گی تو پھر اس کی ذمہ داری کس کو اٹھانا ہے اور اس سے بچاؤ کے لیے کیا تدابیر اختیار کرنی، سوچنا ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔